السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرائیل اور حماس کی جنگ میں تیزی ہو رہی ہے۔ کئی لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ یہ جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ جنگ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر بھی کوششیں جاری ہیں۔ آج کے راشد سہارا روز نامے میں جنگ کے سلسلے میں تفصیل سے خبریں دی جا رہی ہیں۔ میں اسے پڑھتا ہوں، سنیے گا اور دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس جنگ کو جلد ختم کرے اور لوگوں کو موت کے منہ آنے سے بچائے۔ ہماری دعا ہی ہو سکتی ہے۔ یہاں جنگ بندی کے لیے ہماری دعا ہونی چاہیے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی صاحب نے بھی شروع میں ہی کہا تھا کہ جنگ ختم ہو جائے، مگر ہمارے پڑوس ملک پاکستان کے 2-3 علماء کرام جو عظیم علماء سمجھے جاتے ہیں، ان کا بیان سن کر ہمیں حیرانی ہوتی ہے۔ کیا ان کو فلسطین میں شہید ہونے والوں کی فکر نہیں ہے؟ کیا ان کو یتیم ہونے والے بچوں کی فکر نہیں ہے؟ کیا انہیں بیوہ ہونے والے خواتین کے بارے میں کوئی دکھ درد نہیں ہے؟ آخر ہم ہندوستانی مسلمانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کی زبان سے کیا باتیں نکل رہی ہیں۔ افسوس، صد افسوس ہی ہمیں کہنا چاہیے۔ خوابوں کی دنیا میں بسے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں ریئلٹی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ کیا ہوگا اس جنگ کا وہ بھی ہمیں پتا تھا، مگر جو لوگ اسے سمجھ نہیں پائے وہ باتیں کہتے تھے جو کسی طرح سے بھی انسانوں کے لیے ٹھیک نہیں سمجھا جائے گا۔ تو آئیے میں اب غزہ ٹل اویو، ایک جانب جہاں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ میں ایک اور وقفے کے بارے میں کئی روز سے انتہائی سنجیدہ گفتگو کی اطلاعات کے ساتھ دونوں فریقین کی جانب سے ایک اور جنگ بندی پر آمادگی کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہیں دوسری جانب جمعرات کے روز غزہ میں جنگ میں شدت آ گئی۔ اسرائیل کی جانب سے انتہائی سخت بمباری کی جا رہی ہے، جبکہ حماس ٹل اویو پر راکٹ برسانے کی اپنی صلاحیت کا مظاہرہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیل کی شمالی غزہ پر بمباری انتہائی شدت سے ہوئی، پھر بعد میں اسرائیل طیاروں کا رخ وسطی اور جنوبی علاقوں کی طرف ہو گیا اور وہاں کے مکینوں کے مطابق دھوئیں کے بادل دور ہی سے دیکھے جا سکتے تھے۔ ادھر اسرائیل کے دارالحکومت تل اویو اسرائیل کے دارالحکومت ٹل اویو میں سائرن بجنے کی آوازیں گونج رہی تھیں اور فضاؤں میں وہ راکٹ پھٹ رہے تھے جنہیں اسرائیل کا دفاعی نظام روک رہا تھا۔ حماس کے مسلح ونگ کا کہنا ہے کہ اس نے یہ راکٹ اسرائیل کی جانب سے شہریوں کو ہلاک کیے جانے کے جواب میں
فائر کیے ہیں۔ واشنگٹن، انسانی حقوق کے علم بردار گروپ ہیومن رائٹس واچ نے فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کی مالک کمپنی میٹا پر الزام لگایا ہے کہ فیس بک اور انسٹاگرام پر ایسے مواد کو محدود کر دیا جاتا ہے جن میں فلسطینیوں کی حمایت کا اظہار کیا گیا ہو۔ گروپ نے اسرائیل حماس جنگ کے آغاز کے بعد سے آن لائن منظم سینسرشپ کی مذمت کی ہے۔ نیو یارک میں قائم تنظیم نے جمعرات کو جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا کہ میٹا کی پالیسیاں اور طرز عمل انسٹاگرام اور فیس بک پر فلسطینی انسانی حقوق حمایت میں اٹھنے والی آوازوں کو خاموش کر رہی ہیں۔ نئی دہلی، پارلیمنٹ سے 146 اپوزیشن ممبران پارلیمنٹ کی معطلی کے خلاف جمعے کو اپوزیشن اتحاد انڈیا کے رہنما جنتر منتر پر جمع ہوئے۔ اس مظاہرے کو سیو ڈیموکریسی پروٹیسٹ کا نام دیا گیا۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، راہل گاندھی، شرد پوار سمیت اپوزیشن پارٹیوں کے کئی رہنما موجود تھے۔ پارلیمنٹ میں سیکورٹی لیبس پر راہل گاندھی نے کہا کہ جو لوگ خود کو دیش بھکت، محب وطن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی ہوا نکل گئی۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ مودی شاہ نے آئین اور جمہوریت کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ راہل نے کہا کہ کچھ دن پہلے پارلیمنٹ ہاؤس میں 2-3 نوجوان کود کر اندر آ گئے۔ ہم سب نے انہیں کودتے ہوئے دیکھا۔ وہ اندر آئے، کچھ دھواں پھیلایا، بی جے پی کے سبھی ایم پی بھاگ گئے۔ جو لوگ اپنے آپ کو دیش بھکت کہتے ہیں ان کی ہوا نکل گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں ہے۔ یہ ہندوستان کی اصل حالت ہے جس کی وجہ سے وہ نوجوان پارلیمنٹ میں کود پڑے۔ میڈیا میں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ ملک میں بے روزگاری ہے۔ میڈیا نے کہا کہ پارلیمنٹ کے باہر ممبران پارلیمنٹ بیٹھے تھے، وہاں پر راہل گاندھی نے ویڈیو بنا لیا۔ مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 150 ارکان پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ سے باہر کر دیا گیا۔ میڈیا نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ ایسا کیوں کیا گیا اور کیسے کیا گیا۔ ہم نے امت شاہ سے سوال کیا، بھائی آپ وزیر داخلہ ہیں، یہ 2 نوجوان چھلانگ لگا کر کیسے آ گئے؟ بے روزگاری پر 2 سوال پوچھے تو انہوں نے 150 لوگوں کو اٹھا کر باہر نکال دیا۔ یہ صرف 150 لوگ نہیں ہیں، یہ ہندوستان کے لوگوں کی آواز ہے۔ کھڑگے نے کہا کہ یہ انڈیا کیوں بنایا گیا؟ مودی شاہ نے آئین اور جمہوریت کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ معطل ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ احاطے میں گاندھی مجسمے کے قریب مظاہرہ کیا۔ نئی دہلی، فرانس کے صدر
ایمانوئل میکرون 75ویں یوم جمہوریہ کی تقریبات کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ وزارت خارجہ نے جمعے کو یہاں ایک ریلیز میں کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی دعوت پر فرانس کے صدر نے نئی دہلی میں کرتویہ پتھ پر منعقد ہونے والی 75ویں یوم جمہوریہ کی تقریبات کے مہمان خصوصی کے طور پر ہندوستان کا دورہ کرنے کی تصدیق کی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ اسٹریٹجک شراکت داروں کے طور پر ہندوستان اور فرانس بہت سے علاقائی اور عالمی مسائل پر اعلیٰ سطح پر ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ اس سال ہم ہندوستان فرانس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی 25ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے 14 جولائی 2023 کو پیرس میں منعقدہ ہاسٹل ڈے پریڈ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ صدر مائکرون نے 8 اور 9 ستمبر 2023 کو G20 سربراہی اجلاس کے لیے ہندوستان کا دورہ کیا تھا۔ واضح رہے کہ ایک تقریب کے دوران ہندوستان میں امریکی سفیر ایرک گارڈسٹی نے کہا تھا کہ وزیر اعظم مودی نے بائیڈن کو یوم جمہوریہ پریڈ میں بطور مہمان خصوصی مدعو کیا ہے، حالانکہ امریکہ کی طرف سے اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد 12 دسمبر کو خبر آئی تھی کہ امریکی صدر یوم جمہوریہ 2024 کی پریڈ شرکت کے لیے ہندوستان نہیں آئیں گے۔ 26 جنوری کے دوران ان کا شیڈول بہت مصروفیت والا ہے۔ اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ موت سے پہلے اس کی خواہش کرنا گناہ ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ اس کی بد دعا شعلے کی طرح آسمان پر جاتی ہے۔ طویل گفتگو، دیوانگی اور خاموشی حکمت کی دلیل ہے۔ سچے تاجر پر جنت کے دروازے بند نہیں کیے جائیں گے۔ سچا سچے سے اور شریف سے محبت رکھتا ہے۔ امید ہے کہ یہ اقوال زرین آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔